السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ولا یحض علی طعام المسکین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام احباب مل کر درود شریف کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، ماہ مقدس جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے شامل حال ہے، اس مہینہ میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقہ ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بہترین طریقہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کا وہ ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کا راستہ اختیار کرنا۔ دین اسلام کا اگر نچوڑ سمجھا جائے، قرآن و سنت کے مطالعے کا اگر جوہر نکالا جائے، تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت جلدی منانا چاہتا ہے، بہت جلدی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندہ بننا چاہتا ہے، تو سب سے تیز ترین وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مخلص ہو جانا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے، اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، ایک بندہ نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، کوئی اس سے گناہ سرزد ہو گیا، کوئی ایسا حکم جو اللہ رب العزت نے اس بندے پہ لاگو کیا ہوا تھا اس نے توڑ دیا۔ اب نافرمانی تو اللہ کی ہے، روزہ توڑا مثال کے طور پر، نافرمانی اللہ کی۔ اگر بندہ حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہاں پر اگر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو اللہ کے ضابطے کے خلاف ہے، نافرمانی اللہ کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے احکام جن میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے تیری نافرمانی کر دی ہے، لیکن پھر بھی تیری بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی طریقہ بتا۔ تو آپ پورا قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت بار 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 یہ فرماتا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ جو معاشرے کے فقراء ہیں ان سے حسن سلوک کر دے، کسی کو کپڑا پہنا دے، کسی کو کھانا دے دے، کسی کے لیے تو مکان کا انتظام کر دے۔ یقین جانے ناراضگی تو اللہ کی تھی، مگر اللہ فرماتا ہے اب اگر تو مجھے منانا چاہتا ہے نا، نافرمانی تو نے کی ہے میری، لیکن اگر مجھے منانا چاہتا ہے تو میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک تو کرتا چلا جا، میں رب ہو کر اپنی نافرمانیوں کو بھی معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے دین کی اصل۔ یہی وجہ ہے، اگر ہم روایات کا جائزہ لیتے ہیں، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں نا کہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب ترین عمل کون سا لگتا ہے، جو اللہ کو سب سے پیارا عمل لگتا ہو۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، صحابی کا سوال کیا ہے کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جواب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور بہترین عمل یہ لگتا ہے کہ بندے کے لیے نفع مند ہو جائے، لوگوں کو نفع دینا شروع کر دے۔ اب نفع سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی طرح کی خدمات لوگوں کے لیے پیش کرنا۔ اور پھر سورہ ماعون کا مطالعہ کریں تو رب ذوالجلال نے اندازہ لگائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے؟ اب دین کا انکار کیسے ہے؟ اب یہاں پر جو رب ذوالجلال نے آگے تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں، بات تو دین کی ہو رہی ہے، بات تو دین کی ہو رہی ہے، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو یتیم کو، یہ بھی تو مخلوق ہے اللہ کی، جو یتیم ہے، جو تنہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو یتیم کو دھکا دے رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ اور آگے دیکھیں ولا یحض علی طعام المسکین، وہ بندہ دین کو جھٹلا رہا ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور بالکل آخر میں جا کے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس کے حوالے سے فرض تھیں کہ اس نے لوگوں کو دینی ہیں اپنی بساط کے مطابق، وہ یہ روک لیتا ہے۔ اب اس سے بھی ہم جائزہ لیں تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کی منشا یہ ہے، اللہ رب العزت جو اس کائنات کے نظام کو بہترین انداز کے ساتھ ہمیں چلانے کی ترغیب دے رہا ہے کہ اگر تم میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جاؤ، میں رب ہو کر تم سے راضی ہوتا چلا جاؤں۔ پورے دین کا نچوڑ یہ ہے، یعنی ساری باتیں ایک طرف، وظائف، ذکر و اذکار، یہ ساری باتیں ایک طرف۔ اب دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایک بندے کے لیے فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں بھیج دو۔ اچھا بندہ خود حیران ہو جائے گا، باری تعالیٰ میرے کوئی اتنے اچھے عمل تو نہیں تھے۔ اب وہ ذہن میں سوچ رہا تھا اس کی کوئی کمزوریاں تھیں، یعنی وہ عبادت کچھ تھوڑی کرتا ہوگا، تسبیحات کچھ تھوڑی کرتا ہوگا۔ اس نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں میرا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا ہے، اللہ سے سوال کر دیا باری تعالیٰ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تو مجھ سے راضی ہو گیا؟ اب ذرا غور کریں، اللہ اکبر، اللہ کی منشا پہ توجہ دیں، اللہ چاہتا کیا ہے۔ فرمایا میرے بندے ذرا سوچ، دنیا کے اندر تو کاروبار کرتا تھا، دکان تھی یا تجارت تھی، اور لوگوں کے ساتھ تیرا لین دین ہوتا تھا، اور تیرا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب تو نے لوگوں سے کچھ لینا ہوتا، میں نے تجھے دیا تو تھا ہی صحیح، لوگوں سے جب کچھ لینا ہوتا تو تقاضا کرنے میں نرمی کرتا تھا۔ یعنی اگر کوئی غریب شخص وقت پہ پیسے ادا نہ کر سکتا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی مجبوری ہو گئی، اور تو اس پہ نرمی کرتا تھا، تو ذرا غور تو کر، اگر تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کے ساتھ دنیا کے اندر نرمی کرتا رہا تو کیا میں رب ہو کر تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھ پہ نرمی نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم نے طریقے بدل لیے ہیں، انداز بدل لیے ہیں، چند عبادات، چند رسموں کو ادا کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہو گئے ہیں، چند تسبیحات کر کے سمجھ لیا کہ دیندار ہو گئے، چند سجدے کر کے سمجھ لیا کہ دیندار ہو گئے ہیں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک سفر میں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، عرض کی حضور ہمارا ایک ہم سفر ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا ہی عبادت گزار ہے۔ کائنات کے آقا نے پوچھا وہ کیا کرتا ہے؟ عرض کرتے حضور جب ہم راستے میں ٹھہرتے تھے، جیسے ہی ہم ٹھہرتے
وہ نوافل شروع کر دیتا، تسبیحات شروع کر دیتا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وہ بندہ نوافل پڑھتا تھا، جب ہم قیام کرتے کسی جگہ پہ ٹھہرتے وہ بندہ کوئی اور ذکر و اذکار کرتا تھا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ تم یہ بتاؤ کہ جب ہم ٹھہرتے تھے اور وہ نوافل پڑھنے لگ جاتا تھا، ذکر و اذکار کرنے لگ جاتا تھا، تو یہ بتاؤ اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ صحابہ کہتے ہم، باقی صحابہ۔ کائنات کے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کی سواری کی حفاظت کون کرتا تھا؟ صحابہ کہتے ہم۔ کائنات کے آقا نے فرمایا کہ اس کی سواری کے چارے کا انتظام کون کرتا تھا؟ صحابہ کہتے ہم۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی جو اس کی تعریف تم کر رہے ہو کہ بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، بڑا نیک وہ نہیں ہے، بڑے نیک تو تم ہو جو اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل نیکی کا راز کیا ہے؟ لوگوں کو نفع دینا، لوگوں کو راحت پہنچانا، لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں لے کے آنا، لوگوں کو سکون پہنچانا، لوگوں کے لیے کشادگی کے راستے بنانا۔ آپ پورا دین پڑھتے چلے جائیں، کیا کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا من یسر ام مؤسر، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یسر پیدا کرتا ہے؟ کائنات کے آقا فرماتے ہیں یسر اللہ لہو فی الدنیا والآخرہ، رب ذوالجلال اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے دین کا نچوڑ۔ آج کے درس کی جو خاص بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دین کا نچوڑ کیا ہے، وہ ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب بندے کا دل صاف اور شفاف ہو جائے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب دل کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے بے نیازی، بے نیازی اختیار کرنا، مخلوق سے کسی قسم کی توقع نہ رکھنا، اور مخلوق کے ساتھ بھلائی اور اخلاق کے ساتھ اپنے پیمانے کو درست رکھنا۔ جو بندہ دل سے مخلص ہو جائے، دل سے صاف ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے دائرے ہیں آگے، آپ نے اپنے خاندان سے حسن سلوک کا دائرہ شروع کرنا ہے، پڑوس میں دیکھنا ہے، پھر آپ کے محلے کے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ بھلائی اور حسن سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کریں۔ پھر آگے اپنا دائرہ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دیتا چلا جائے، اپنا دائرہ کار کیا کرتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں۔ دیکھیں علامہ اقبال نے بھی دین کا نچوڑ جو پیش کیا ہے اس حوالے سے، تو آپ نے بھی یہی بات کی، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، پیار کریں، اور یقین جانیں یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے رب کی قربت کا۔ اس منزل تک، یعنی اللہ کی محبت کی جو منزل ہے، اس تک شاید تسبیحات نہ لے کے جائیں اور کوئی عبادت نہ لے کے جائے، آپ صرف اتنا کام کر دیں، اتنا کام کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی کمزور شخص کی دل جوئی کر دیں، یقین جانیں کل قیامت کے دن رب ذوالجلال یہ بات فرمائے گا، یہ حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا، کھانا مجھے کھلایا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، پانی تو مجھے پلایا تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی تھی، تیمارداری تو میری کی تھی۔ اگر تو میرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا تو سمجھ لے یہ میرے ساتھ ہی حسن سلوک تو کرتا رہا۔ تو بندوں سے حسن سلوک اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مقدس کے اندر اس نیک عمل کی پریکٹس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔